اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بہت اچھی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ نے مدارس کے خلاف نفرت پھیلانے والے لوگوں کو اور سرکاروں کو زبردست انداز میں سپریم کورٹ نے جوتا مارا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بھی اور کئی جگہوں پر، باقاعدہ آسام وغیرہ میں بھی کئی جگہوں پر مدارس کے خلاف بھاجپا نفرتی پھیلانے کا کام کر رہی تھی اور کر رہی ہے۔ لیکن ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مدارس بند کرنے کے حکم پر، آرڈر پر سپریم کورٹ نے روک لگا دیا۔ NCPCR آپ جانتے ہیں، نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس، اس نے 7 جون اور 25 جون کو ریاستوں کو، اسٹیٹس کو اس بارے میں سفارشات کی تھی کہ مدارس کو بند کیا جائے اور غیر مسلم طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کیا جائے۔ لیکن بڑی اچھی خبر آ رہی جس پر حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مدارس بند کرنے کے حکم پر روک لگا دیا۔ اور صرف یہی نہیں، دوسرا مدعا یہ ہے کہ مدارس کو سرکاری فنڈ بھی جاری رہے گا۔ اتر پردیش، بہار میں اور کچھ جگہوں پر باقاعدہ مدارس جو ہے وہ گورنمنٹ چلاتی ہے اور گورنمنٹ ان کو فنڈ دیتی ہے، مدد کرتی ہے۔ اب یہ فنڈ بھی روکنے کی ناپاک شیطانی حرکت کچھ حکومتیں کر رہی تھی، کچھ سنگھنائیں کر رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مدارس کو سرکاری فنڈ جاری رہے گا اور دوسری بات یہ کہ مدارس بند نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا آدیش سب سے بڑا یہ دیا کہ غیر مسلم اسٹوڈنٹس کو، نان مسلم اسٹوڈنٹ کو سرکاری اسکولوں میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک بڑی اچھی خبر اس وقت سامنے آئی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے تو یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے خلاف کام کرنے والوں، جو سنویدھان کے خلاف کام کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سنویدھان کے خلاف کام کرنے والوں کی منشا اور ان کے ناپاک ارادوں پر روک تھام ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ مدارس کے حق میں حتمی فیصلہ بھی بہت جلد آ جائے گا۔ یعنی ایک اچھی خبر ہے۔ اور کسی بھی طریقے سے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا استقبال کیا، ویلکم کیا اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ حتمی فیصلہ بھی مدارس کے حق میں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ اور سنویدھان کے خلاف کام کرنے والوں کی طاقتوں کے منہ کو ان کے ابھی کھانی پڑی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کے جتنے ناپاک ارادے مدارس کے خلاف ہے وہ روکے جائیں گے۔ ایک چل میں سپریم کورٹ جانتی ہے اور ملک جانتا ہے سچائی کے ساتھ کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا رول اور کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے اور مدارس میں پڑھانے والے علماء نے اس ملک کی آزادی کی چڑوڑ کی تحریک میں حصہ لیا ہے۔ اور یہ بھی ہسٹری ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور کی سڑکوں تک لاشیں لٹکی ہوئی تھی علماء کرام کی۔ انگریزوں نے ان کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا، پھانسی کے پھندے کم پڑ گئے تو ان کو درختوں پر، پیڑوں پر، جھاڑوں پر ان کی لاشوں کو لٹکایا۔ یعنی یہ ہسٹری ہے کہ اس ملک کو بچانے میں بڑا رول اور بڑا کردار ادا کیا ہے علماء نے اور مدارس نے۔ اب ظاہر بات ہے اس وقت بھی علماء سے اور مدرسوں سے نفرت کون کرتے تھے؟ انگریز کرتے تھے۔ تو ابھی بھی مدارس اور علماء سے جو نفرت کر رہے ہیں تو آپ تلاش کیجئے تو ان لوگوں کا ڈی این اے انشاءاللہ انگریزوں سے ہی ملے گا۔ تو انگریز علماء مدارس سے نفرت کرتے تھے تو آج بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ مدارس سے اور علماء سے ابھی کون لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ تو پہلے گورے انگریز تھے، ابھی انہی کے چھوڑے ہوئے کچھ کالے انگریز ہیں جو مدارس اور علماء سے نفرت کرتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم بھی ویلکم کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے وہ تمام لوگ جو مدارس سے نفرت کرتے ہیں اور مدارس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سپریم کورٹ نے ان کے ناپاک ارادوں پر
بالکل بین لگا دیا اور کہا کہ مدارس کا فنڈ، مدد کا فنڈ بھی، سرکاری فنڈ بھی مدارس کے لیے جاری رہے گا، اور جو غیر مسلم طلبہ سرکاری مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو سرکاری اسکولوں میں بھی منتقل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یو پی بہار کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ مدرسہ چلاتی ہے، مدرسہ بورڈ چلتا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ہندو بچے بچیاں بھی پڑھتی ہے۔ تو اب یہ شیطانی حرکت کرنے والے کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دو، مدارس کو بند کر دو اور مدارس کو تالا لگا دو، لیکن سپریم کورٹ نے ان کے ناپاک ارادوں کو بھانپ لیا اور مدارس کے ذریعے سے جو ہزاروں لاکھوں بچوں کو ایجوکیشن شکشن مل رہی تھی، یہ اس کو بند کرنا چاہ رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے ان کے ناپاک ارادوں کو بھانپ لیا اور کہا کہ مدارس کو سرکاری فنڈ بھی جاری رہے گا، غیر مسلم اسٹوڈنٹس کو سرکاری اسکولوں میں مدارس سے نکال کر انہیں ٹرانسفر بھی نہیں کیا جائے گا، مدارس نہیں بند کیے جائیں گے، مدارس پوری شان شوکت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔